السلام علیکم۔ میرا نام ماجد حسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ناولز بائی ماجد۔ تو آج میں آپ کے لیے ناگ راجا کی قسط نمبر 3 لے کے آیا ہوں۔ تو قسط نمبر 2 میں بہت زیادہ غلطیاں ہوئی تھیں۔ شاید میں نے ٹھنڈا پانی پی لیا تھا جس کی وجہ سے میرا گلا خراب ہو گیا تھا، تو مجھے اس کو گلے کی وجہ سے ڈسٹریکشن ہو رہی تھی اور لفظ غلط غلط نکل رہے تھے منہ سے، اور کافی غلطیاں ہیں، تو اس کو اگنور کریں اور آہستہ آہستہ امپرومنٹ ہو ہی جائے گی۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ماہین دنگ کھڑی اس سانپ کو دیکھ رہی تھی جو پھن اٹھائے اس پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس سانپ کی آنکھوں میں ماہین کو ایک الگ ہی چمک نظر آئی، ایسی چمک جو اسے ختم کر دینا چاہتی تھی۔ ماہین کو یہ علم نہیں تھا کہ وہ کچھ لمحے کے بعد اس کی آنکھیں کیا دیکھنے والی ہیں، ایک ناقابل یقین منظر جس کو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ زاہد، ماہین اور سانپ کے درمیان ایک دیوار بنا ہوا تھا۔ زاہد کی آنکھوں میں اس پل ایک چمک لپک رہی تھی۔ چند ثانیے تک وہ سانپ اور زاہد آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے رہے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ زاہد کے لہجے میں للکار تھی۔ ماہین حیران ہوئی، جیسے وہ سانپ جواب دے گا۔ موقع دیکھ رہا ہوں، بھاگ جاؤ ورنہ تم نہیں بچو گے۔ اس دفعہ زاہد نے اسے وارننگ دی۔ پھر میں تم پر رحم نہیں کھاؤں گا۔ اور پھر یکدم سانپ نے ماہین کی جانب اڑان بھری اور اسی لمحے فضا میں دوسرا بڑا سانپ پہلے سانپ پر جھپٹ پڑا۔ ماہین کی چیخ نکل گئی۔ زاہد کی جگہ ایک بڑے سانپ کو دیکھ کر ماہین یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ دو سانپ ایک دوسرے سے لپٹے، بل کھائے ہوئے، اور ان کی پھنکار بہت دہشت پھیلا رہی تھی۔ خوف اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے ماہین دنگ رہ گئی تھی، اس لیے اس صورتحال کو سمجھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ایک پل کو دماغ نے آنکھوں کا یہ منظر جھٹلا دیا۔ زاہد کا سانپ کے روپ میں آنا ماہین کے لیے اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یقین کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ بالی ووڈ کا کوئی سین نہیں تھا، یہ آنکھوں کے سامنے ہوتی ایک سچائی تھی۔ منہ کھولے وہ حیرت زدہ تھی۔ سانپوں کی لڑائی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بڑے سانپ نے بہت بڑا منہ کھولا ہوا تھا پہلے سانپ کو نگلنے کے لیے۔ زمین پر خون کے نشان بڑھتے جا رہے تھے۔ کون کتنا زخمی تھا ماہین اندازہ نہیں کر پا رہی تھی، بس بڑا سانپ اس سانپ پر حاوی تھا اور اس کا تاج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ دونوں ہار ماننے کو تیار نہیں تھے، دونوں ایک دوسرے سے لپٹے پھنکار رہے تھے۔ دوسرے سانپ کی کراہ اب واضح تھی، اس کی پھنکار اب درد میں بدل گئی تھی۔ ماہین کو لگا اب وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اسی پل ایک سانپ کو اس نے زاہد کی شکل میں آتے دیکھا۔ ماہین حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ زاہد کے منہ پر خون لگا تھا۔ وہ خون کو کوہنی سے صاف کرتا ہوا ماہین کی جانب آیا جو بت بنی کھڑی تھی۔ زاہد نے ماہین کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ زاہد نے ماہین کا ہاتھ تھاما اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ ماہین نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جو سانپ خون میں لت پت بے سدھ پڑا تھا، شاید وہ مر چکا تھا۔ وہ دونوں جنگل میں بھاگے جا رہے تھے۔ ماہین بھاگتے بھاگتے تھک کر گر گئی۔ میں مزید ایک قدم نہیں چل سکتی۔ ماہین کا سانس پھول گیا۔ وہ آدھی جھکی ہوئی پیٹ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی، لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ زاہد اسے دیکھ کر رک گیا۔ بس تھوڑی ہمت کرو، منزل قریب ہے۔ 2 گھنٹے سے بس یہی سن رہی ہوں، اب مزید ایک قدم نہیں اٹھایا جا رہا۔ میں انسان ہوں، تمہاری طرح ناگن نہیں۔ ایسا کرو، تم رینگتے ہوئے چلے جاؤ۔ زاہد ہنس دیا۔ وہ 20 بار یہ تانا دے چکی تھی، تمہاری وجہ سے نہ جانے کس مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ تھوڑے توقف کے بعد وہ بولی، کون تھا وہ؟ سوالیہ انداز میں ماہین اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہین سے مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ چکی تھی اور نگاہ زاہد کی جانب تھی۔ زاہد بھی اسے دیکھ کر پتھر پر جا بیٹھا تھا۔ دشمن ہی سمجھ لو۔ کس کا دشمن؟ ماہین نے اگلا سوال کیا۔ ہمارا، زاہد نے مختصراً جواب دیا۔ ہمارا؟ میں تو جانتی نہیں ہوں اس کو۔ ماہین کو اچنبھا ہوا۔ تو ان سب میں وہ میرا دشمن کیسے ہوا؟ اس نے ابرو چکائی۔ چند پل زاہد ماہین کو دیکھتا رہا، پھر تفصیل سے بتانے کا فیصلہ کیا۔ میرے قبیلے کا میکائل قبیلہ ہے۔ میرے قبیلے کا نام میکائل قبیلہ ہے۔ ہمارے قبیلے کو باقی قبیلوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ ہمیں اللہ نے طاقتیں عطا کی ہیں۔
ہم ہر کسی کے انسانی روپ میں آسانی سے آ جاتے ہیں اور ہم آنکھوں سے دوسروں کے جسم پر آسانی سے قبضہ کر لیتے ہیں، اور اس قبیلے خائن کے پاس یہ طاقت نہیں، نہ وہ ہر کسی کے انسانی روپ میں آ سکتے ہیں۔ یہ فرق انہیں ہم سے جدا کر کے ہمیں فوقیت دیتا ہے۔ میرے بابا اپنے قبیلے کے راجا تھے، ان کے بعد وہ عہدہ مجھے دیا گیا۔ ہماری نسل چلی آ رہی ہے، پیدائش کے ساتھ یہ تاج کا نشان ہماری نسلوں کے پاس ہے۔ جب سے میں راجا بنا ہوں، ساتھ والے قبیلے کے خائن کی راجا کی بیٹی سے میرے رشتے کی بات چل رہی تھی، مگر میں انکار کر چکا تھا۔ راجا کو یہ بات اپنی تذلیل لگی۔ پھر تم مجھے وہاں ہوٹل میں گاڑی سے نکلتی نظر آئیں اور تمہارا پاؤں مجھ پر پڑ گیا۔ بس وہی لمحہ تھا جب میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون سا جذبہ تھا، میں تمہارے پیچھے ہو لیا۔ یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر ہوا۔ تمہیں دیکھنے کے بعد میرا دل جیسے میری آنکھوں میں سمٹ آیا، اور تمہارے علاوہ مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ اس ایک لمحے میں تم نے میرے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہی ایک لمحہ میری زندگی بن گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں تمہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کے بعد اپنے قبیلے نہیں گیا۔ ادھر تمہارے تایا کے گاؤں میں بھی خائن قبیلے کے سردار کی بیٹی میرے پیچھے آ گئی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں کر میری وہاں موجودگی کی خبر ہوئی، مگر میں نے اسے خوب بےعزت کر کے بھگا دیا، کیونکہ ایک پری میری آنکھوں میں آ سمائی تھی۔ میرے قبیلے والوں کو بھی تمہاری خبر ہو گئی ہوگی۔ یقیناً کسی نے ہماری مخبری کی ہوگی۔ جو خائن قبیلے والا ہم تک پہنچ گیا، اس نے سوچا ہوگا میں تنہا ہوں گا، جلد ہار مان جاؤں گا، مگر میری طاقت میرے قبیلے کے ناگوں سے بھی زیادہ ہے، مجھے زیر نہیں کیا جا سکتا۔ ماہین خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ اس سب میں میرا کیا کردار ہے؟ ماہین انتہائی بیزاری سے کہا۔ تمہارا کردار میری محبت ہے۔ ماہین نے منہ پھیر لیا۔ اور اس سب میں میرے ماں باپ کا کیا قصور ہے، جو اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہوں گے اور نہ جانے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ماہین کی فکر بجا تھی۔ وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے اپنے گھر مجھے پناہ دی تھی۔ اس رات جب میں تمہیں لے کر گیا تھا تو پہلے تمہارے روپ میں تمہارے گھر گیا، اور اگلے دن یہ کہہ دیا کہ کالج ٹرپ پر دوستوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ زاہد نے چوری سے ماہین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے یقین تھا اب وہ چیخے گی۔ کیا؟ ماہین شاک رہ گئی۔ تم میرے ماں باپ سے یہ کہہ چکے ہو؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجبوری تھی، میرے پاس اور کوئی بہانہ نہیں تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا وہ تمہارے لیے پریشان ہوں۔ میں انہیں اپنا محسن سمجھتا ہوں، تم جیسا ہے ہیرا انہوں نے میرے لیے پیدا کیا ہے۔ زاہد کی بات پر ماہین کا دل کیا جس پتھر پر وہ بیٹھی ہے وہی اٹھا کر زاہد کے سر پر دے مارے، مگر مسئلہ یہ تھا پتھر بہت وزنی تھا، وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، اور دل الگ خوفزدہ تھا۔ ایک ناگ کے ساتھ تنہا بیٹھی گپیں ہانک رہی تھی، جسے خود ناگ کے شکل اختیار کرتے دیکھ چکی تھی۔ ابھی تمہارا تنہا کہیں بھی جانا خطرناک ہے، وہ تمہاری خوشبو پا چکے ہیں۔ زاہد کی بات سن کر ماہین چونک گئی، اور پھر اسے احساس ہوا وہ واقعی بہت بڑے خطرے میں ہے، اور ایک جنگل میں ایک سانپ کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے واقعی بہت بڑا خطرہ محسوس کیا۔ کیا ساری زندگی ایسے ہی بھاگتے رہیں گے؟ ماہین کے سوال پر زاہد فوراً بولا، نہیں، اپنے قبیلے پہنچتے ہی ہم اعلان جنگ کریں گے، خائن قبیلے کو نیست و نابود کر دیں گے۔ زاہد کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ اس طرح مجھے نہتا پا کر مجھ پر حملہ کر کے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں انہیں اب نہیں چھوڑوں گا۔ ماہین نے خاموشی سے اس کی جانب دیکھا، مگر اس کے دماغ میں کچھ اور چل رہا تھا۔ کیا وہ میرے پیچھے میرے گھر بھی آ جائیں گے؟ ماہین نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ماہین کو اب یہی خوف لاحق ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ تمہاری خوشبو پا چکے ہیں، تمہارا اب تنہا رہنا خطرے سے خالی نہیں، زاہد نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماہین بہت اداس ہو گئی۔ زاہد نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے چاند پر بادل آ گئے ہوں۔ چند لمحوں تک وہ اسی میں کھویا رہا۔ قسمت نہ جانے کیا کھیل کھیل رہی تھی کہ ماہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے آنسو دیکھ کر وہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ تم گھبراؤ نہیں، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں ایک خراش تک نہیں آنے دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ زاہد نے اسے تسلی دینی چاہی، مگر ماہین کو اس پر یقین نہیں تھا۔ وہ ناگ تھا، اپنے مفاد پر اسے کب قربان کر جائے وہ نہیں جانتی تھی۔
اور اس مصیبت میں مبتلا بھی وہ اسی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم میرے پیچھے آئے ہو، تم میرے پیچھے آئے ہی کیوں تھے؟ میں کیا تمہاری نسل کی ہوں؟ ماہین کو اچانک سے غصہ آ گیا۔ بس مجھے تم اچھی لگی، زاہد اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ بس تم مجھے اچھی لگی۔ ماہین نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ بندہ اپنی نسل تو دیکھتا ہے یا نہیں؟ منہ اٹھائے پیچھے چل دیے۔ خود تو ناگ بن کر انہیں ڈس لوگے، کیا میں بھی اب ناگن بن جاؤں گی؟ ماہین کی بات پر زاہد کو دیکھ کر غصہ آنے کی بجائے ہنسی آ گئی۔ پر اب تم ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ تنکی۔ تم بات تھی اس قدر میٹھی کرتی ہو، بندے کا دل کرتا ہے وہ ہنستا رہے۔ نانا نے چند پل اسے دیکھا۔ میں یہاں مفت میں سانپ کے ساتھ بیٹھی ہوں اور مزید سانپوں کے قبیلے میں حفاظت کی غرض سے جا رہی ہوں۔ ماہین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ واہ مولا، آپ کی شان نرالی ہے۔ پھر وہ زاہد سے مخاطب ہوئی۔ سانپ کیسے بن جاتے ہو ایک دم سے؟ ایسے۔ زاہد ایک دم سے سانپ کے روپ میں آ گیا۔ ماہین ایک دم ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ وہ فوراً انسانی روپ میں آیا۔ ڈرپوک، وہ ہنس رہا تھا۔ ناک کے ساتھ ہے؟ ڈر کیسا؟ کس بات کا؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ ناک ساتھ ہے تبھی تو ڈر ہے۔ ماہین نے آسمان پر دیکھتے ہوئے، نہ جانے کون سی جگہ تھی۔ اچھا، کافی آرام ہو چکا، اب چلو۔ زاہد نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ ماہین آگے چل دی۔ آگے گھنا جنگل تھا، نہ جانے منزل اور کتنی دور تھی۔ وہ اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ چلتے چلتے پاؤں بہت درد کرنے لگ گئے تھے۔ ایک دم زاہد رک کر کچھ محسوس کرنے لگا اور سونگنے لگا۔ وہ لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، زاہد نے ماہین کو مخاطب کیا۔ ہیں؟ ان لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ ماہین انہی لوگوں کے کہنے پر خود گڑبڑا گئی۔ لوگ نہیں، مطلب سانپوں کو۔ وہ لوگ کافی تعداد میں ہیں، ہمیں جلد سے جلد اپنے قبیلے پہنچنا ہوگا۔ زاہد کے چہرے پر کافی پریشانی رقم تھی۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ماہین نے صدق دل سے دعا کی۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگ رہے تھے، مگر اب ماہین سے بھاگنا دوبر ہو گیا تھا۔ زاہد، میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ وہ تھک کر رک گئی۔ زاہد نے ایک پل اسے دیکھا اور دوسری پل وہ ماہین کو اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا اور اسی رفتار سے زاہد بھاگ رہا تھا جیسے ہوا میں اڑ رہا ہو۔ ماہین نے آنکھیں بند کر لی، مگر یکدم ماہین کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑی کیونکہ زاہد رک گیا تھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ماہین کی روح فنا ہونے لگی۔ ماہین نے زاہد کو دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی۔ سامنے سانپ ہی سانپ چھائے ہوئے تھے، اتنے سانپ تھے کہ وہ گن نہیں سکتی تھی۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، زاہد نے اس سانپوں کے لشکر کو اپنی گونجدار آواز سے للکارا۔ تم جانتے نہیں تم کس سے پنگا لے رہے ہو؟ میں میکائیل قبیلے کا راجہ ہوں، تمہیں آخری بار موقع دیتا ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ زاہد کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ایک دم وہ سانپ انسانی شکل میں آنے لگے۔ ماہین مزید ڈر کے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ سانپ دیکھ کر خوف سے کانپ رہی تھی۔ چاروں جانب صرف سانپ ہی سانپ تھے۔ ہٹ جاؤ، ایک کالی شکل کا بندہ آگے آیا۔ یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ زاہد نے ماہین کو نیچے اتارا۔ ہاتھ لگا کر دکھاؤ، زاہد نے انہیں چیلنج کیا۔ ایک روشنی تھی جو زاہد کی آنکھوں سے پھوٹ رہی تھی۔ زاہد نے انگلی کو نہ جانے کیا اشارہ کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ماہین کے چاروں طرف سانپ پھن اٹھائے کھڑے ہو گئے۔ ماہین، اس حصار سے نکلنا مت، یہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ ماہین خوفزدہ اس حصار میں کھڑی تھی اور زاہد ان انسانی سانپوں پر جھپٹ پڑا۔ زاہد اسے حصار میں چھوڑ کر دشمنوں پر جھپٹا تھا۔ سانپ ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہوئے، مگر متقابل طاقتور ناگ تھا۔ زاہد جیسے ناگ کو زیر کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ ایک لاوا تھا جو سب کو جوش میں بھسم کر ڈالتا تھا، جس سے الجھنا جان جوکھم کا کام تھا، جسے آسانی سے قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ ماہین حصار میں کھڑی کانپ رہی تھی، چاروں طرف سانپوں میں گھری ہوئی۔ زاہد کے لیے بھی دل دھڑکے جا رہا تھا۔ ایسا شور مچا ہوا تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر ایک دم ماہین نے دائیں جانب شور سنا اور دیکھا تو لوگوں کا وسیع لشکر دوڑا چلا آ رہا تھا۔ مزید لشکر کو دیکھ کر ماہین کے اوسان خطا ہو گئے۔ اتنی بڑی فوج تھی جیسے کسی ملک پر حملہ کرنا جانا ہو۔ ماہین کو لگا بس اب موت سر پر پہنچ گئی ہے، مگر وہ لشکر وہاں موجود سانپوں پر پل پڑا۔ ماہین حیرت سے وہ سما دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ہمت پر حیران تھی کہ ابھی تک بے ہوش کیوں نہیں ہوئی۔
وہ لوگ بھی اب سانپوں کا روپ دھار چکے تھے۔ ہر طرف بس سانپ ہی سانپ تھے۔ ایسا لگتا تھا دنیا میں بس سانپ ہی رہ گئے ہیں اور صرف وہی ایک انسان تھی۔ ہر طرف اب زخمی سانپ ادمرے پڑے تھے، جن کے خون کی بدبو نے ماحول میں عجیب سے گھٹن پیدا کر دی تھی۔ ان سب میں صرف ماہین اور اس کے گرد حصار میں بندے سانپ ہی تماشائی بنے تھے، باقی سب میدان جنگ میں تھے۔ پھر خائن قبیلے نے پسپائی اختیار کی اور جو بچے تھے وہ جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ حصار میں کھڑی تھی۔ وہ سانپ اس کی حفاظت کر رہے تھے، بہت وفادار تھے۔ زاہد انسانی شکل میں آیا تو ماہین اسے پہچان نہیں پائی۔ اس کا چہرہ کافی حد تک زخمی ہو گیا تھا۔ ماہین کو بہت افسوس ہوا۔ اس کے منہ سے خون رواں تھا، جس سے زاہد نے پونی سے صاف کیا۔ چہرے پر کئی خراشیں آئی تھی اور ہاتھ بھی کافی زخمی تھے۔ باقی لوگ تھوڑا بہت زخمی تھے۔ وہ حیران تھی یہ اچانک آنے والے کون تھے۔ اب یہ زاہد ہی بتا سکتا تھا۔ زخمی ہونے کے باوجود زاہد اس کے پاس آیا۔ ماہین، تم ٹھیک ہو؟ ابھی بھی وہ اس کے لیے ہی پریشان اور فکر مند تھا، اور یہ پریشانی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کافی زخمی ہو گئے ہو، تمہیں ہاسپٹل جانا چاہیے۔ ماہین کو اس کی حالت کا بے حد رنج تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس سب کی ذمہ دار تھی۔ اس نے دل میں گلٹ فیل کیا۔ قبیلے پہنچ کر ٹھیک ہو جاؤں گا، وہاں ہمارے اپنے ڈاکٹر ہیں، زاہد نے اسے کہا، اور وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ زخمیوں کی وجہ سے وہ قافلہ آہستہ آہستہ روانہ ہو گیا۔ ماہین نے پاس گزرتے ہوئے سانپوں کا آدھا کٹا پٹا دیکھ کر کراہیت سے منہ پھیر گئی۔ فضا میں عجیب سی ناگوار بو رچی ہوئی تھی، جو یقیناً ان سانپوں کے کٹے ہوئے وجود سے آ رہی تھی، کیونکہ عام سانپوں اور ان سانپوں میں بہت فرق تھا۔ زاہد آگے رواں دوا تھا، وہ اس سے تھوڑا پیچھے چلی آ رہی تھی۔ سب اس وقت انسانی شکل میں تھے، لیکن پھر بھی ماہین نے خود کو ان میں فٹ محسوس کیا۔ زاہد سے انہوں نے ماہین کے بارے میں پوچھا یا نہیں، وہ نہیں جانتی تھی، اور وہ لوگ کون تھے اور اچانک سے کیسے آ گئے۔ بہت سے سوال ماہین کے دماغ میں اس وقت سے چل رہے تھے، جس کے سب جوابات زاہد کے پاس تھے، اور وہ لشکر میں گھرا ہوا تھا۔ چلتے چلتے نہ جانے کتنا سفر طے کیا۔ اب گھنے جنگل سے وہ لوگ ایک چٹیل میدان کی طرف بڑھنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں تحت نگاہ خیمے ہی خیمے نظر آئے، اور ایک دائرے کی شکل میں عورتیں گھاگرا چوری پہنے کوئی روایتی طرز کا لوک گیت گاتی جا رہی تھی اور ساتھ ناچتی جا رہی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ ایک دائرے کی صورت میں آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ زاہد کے پاس ٹھہرے سب لوگ اس کے پاس سے ہٹتے گئے، اور وہ عورتوں کا دائرہ زاہد کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا وہ اپنے راجا کی سلامتی کے ساتھ واپسی پر جشن منا رہی ہیں۔ ان کا جوش اور ولولہ ان کے گانے کی شدت سے آیا تھا۔ زاہد نے نہ جانے ان عورتوں سے کیا کہا کہ ایک عورت ناچتی گاتی ماہین کی سمت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، اور اس کا ہاتھ پکڑے اس دائرے کے پاس لے آئی۔ اب وہ اور زاہد ساتھ کھڑے تھے، اور عورتوں کا دائرہ ان کے گرد گھوم رہا تھا۔ ماہین حیرت سے بت بنی اس عجیب سے تماشے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد مردوں کا دائرہ ان عورتوں کے دائرے کے گرد گھومنے لگا۔ ماحول میں اس وقت جشن کا سماں صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ مرد اور عورت دونوں ایک آواز میں نہ جانے کون سا گیت گا رہے تھے، اور حیرت کی بات تھی زاہد کے زخم خود بخود آہستہ آہستہ منمل پڑنے لگے۔ کافی دیر یہ رقص اور گیت چلتا رہا، اور پھر دائرہ اب چھٹنے لگا تھا۔ اب وہ عورتیں تعظیم پیش کر رہی تھیں۔ مرد اور عورتیں وہیں بیٹھ چکی تھی، وہ اور زاہد کھڑے تھے۔ زاہد نے بولنا شروع کیا، میں میکائیل قبیلے کا راجا ہوں۔ خدا پاک نے ہمیں بہت طاقتور پیدا کیا ہے۔ ہم سے جنگ میں جیتنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ہم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، میدان جنگ میں اس یقین کے ساتھ کود جاتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہوئے کسی پر ظلم نہیں کرتے، مگر خائن قبیلہ ہماری راہ میں بار بار آنے لگا ہے۔ آج جس طرح وہ مجھے تنہا سمجھ کر مجھ پر حملہ آور ہوئے، اور بر وقت میرے قبیلے نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے پہنچ کر اپنی راجا کا بازو بنے، وہ قابل ستائش ہے۔ مجھے اپنے قبیلے پر فخر ہے، لیکن ہم میں ایک غدار چھپا ہوا ہے جس نے میری خبر خائن قبیلے کو فراہم کی۔ اب جلد سے جلد اس غدار لگائیں گے اور پتہ لگا کر اسے عبرت ناک سزا دیں گے۔ کچھ پل کے لیے زاہد رکا اور مجمع پر نظر دوڑائے۔ وہ غدار مجھ سے بچ نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو۔
اور یاد رکھو، زاہد نے ماہین کی طرف اشارہ کیا، اگر اسے کسی نے کوئی زد پہنچانے کی کوشش کی تو اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے جہنم رسید کروں گا۔ اس کی حفاظت اب سب پر فرض کر دی جاتی ہے۔ یہ آپ کے راجا کا حکم ہے، اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت آپ سب پر فرض ہے۔ یہ کہہ کر زاہد ہلکا سا تعظیم میں جھکا اور ماہین کا ہاتھ تھام کر ماہین کو ایک خیمے کی جانب لے جانے لگا۔ اپنے راجا کو آتے دیکھ کر مجمع ایک طرف ہو کر راستہ دینے لگا۔ ایک خیمے میں لا کر زاہد نے ماہین سے کہا، تم بے فکر ہو کر آرام کرو، اور مسکراہٹ اچھالتے ہوئے زاہد باہر چلا گیا۔ ماہین اس خیمے میں تنہا رہ گئی۔ خیمہ کیا ایک پرتعیش کمرہ تھا۔ ایک خوبصورت سی مسیری، اس پر پھولوں والی چادر بچھی تھی۔ ایک جانب ایک کرسی اور ٹیبل دھری تھی، اس پر تازہ پھولوں کا گلدستہ سجا ہوا تھا۔ خیمے کے دروازے پر مسیری کی طرح کا پردہ ڈالا گیا تھا۔ نیچے فرش پر قالین بچھائی گئی تھی۔ مسیری کے ساتھ سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ اور پھل رکھے ہوئے تھے۔ پھلوں کو دیکھ کر ماہین کی بھوک چمک اٹھی تھی، نہ جانے وہ کب سے بھوکی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ پردے کے پیچھے سے کسی لڑکی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جی، ماہین نے جواباً کہا۔ ایک نو عمر لڑکی ہاتھ میں ٹرے اٹھائے چلی آئی۔ جی، اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکان تھی۔ آتے ساتھ اس نے ماہین کو تعظیمی سلام پیش کیا۔ ماہین کی سمجھ نہیں آئی جواب میں وہ کیا کرے۔ لڑکی نے خاموشی سے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور دوبارہ تعظیم پیش کرتی ہوئی خیمے سے نکل گئی۔ خیمے میں کھانے کی خوشبو مہک رہی تھی اور ماہین کو بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ پانی کا جگ اٹھائے ماہین نے ساتھ رکھے برتن میں ہاتھ دھوئے اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھی اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگی۔ گوشت مزے کا بنا ہوا تھا کہ ماہین نے ڈٹ کر کھایا، اور جب وہ کھانا کھا چکی دوبارہ اس کے برتنوں میں ہاتھ دھوئے۔ ابھی وہ ہاتھ دھو کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی اجازت لے کر دوبارہ خیمے میں آئی اور تعظیم پیش کرتے ہوئے برتن اٹھائے اور چلی گئی۔ کھانا کھا کر ماہین کو غنودگی ہونے لگی اور وہ کچھ دیر بعد ہی سو چکی تھی۔ زاہد جلد سے جلد اس غدار کا پتہ چلا لینا چاہتا تھا جس نے اس کی مخبری کی تھی۔ زاہد اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر تک یہ ڈسکس کرتا رہا کہ مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ جب تک اس کا پتہ نہیں چلے گا میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ زاہد نے ظاہر کی جانب دیکھ کر کہا، تم میں سے کسی نے یہاں کسی کو خائن قبیلے کی جانب جاتے نہیں دیکھا؟ زاہد نے باری باری سب کو دیکھا، یا کسی کی حرکت مشکوک لگی ہو؟ راجہ حضور، اگر کسی پر ہمیں تھوڑا بھی شک گزرتا ہم اسی وقت اس کی گردن پکڑ لیتے۔ مہیر نے پرسوچ انداز میں زاہد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی نشان نہ ملے۔ زاہد مسلسل سوچ رہا تھا۔ خائن قبیلے سے ملنے کے بعد ایک مخصوص بو اس میں سے آئی ہوگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کسی نے محسوس نہ کی ہو؟ زاہد نے ان چاروں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اب اس بو کا پتہ چلانا ناممکن ہے، کیونکہ ہم سب ان سے جنگ کر کے آئے ہیں۔ ہم سب سے وہ بو آنا لازمی ہے۔ زاہد کا انداز پرسوچ تھا۔ ناگراجا، میں جلد سے جلد اس تک پہنچ جاؤں گا، کیونکہ ناکامی کے بعد وہ غدار اب ان سے ملنے ضرور جائے گا، اور اس کے بعد اس کو پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ مہیر کی بات میں زاہد کو دم نظر آیا۔ ہاں، تم نے صحیح کہا، وہ ضرور جائے گا۔ اب تم چاروں سب پر مکمل نظر رکھنا، جو بھی مشکوک نظر آئے مجھے فوراً خبر کرو گے۔ اس دفعہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ زاہد نے سب کو وارن کیا۔ چاروں نے تعظیم سے سر جھکا کر جنشی دی، اور زاہد نے ہاتھ اٹھا کر محفل کو برخاست کرنے کا اشارہ دیا۔ چاروں سلام پیش کرتے ہوئے خیمے سے نکل گئے۔ زاہد تنہا سوچوں کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا، اس کے لیے یہ معمولی بات نہیں تھی، بہت اہمیت کی حامل تھی۔ ایک بادشاہ کے لیے اس کی رعایا کی وفاداری بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر ایک غدار نکل آئے بادشاہ کا تختہ الٹ سکتا ہے، اسی لیے وہ جلد سے جلد اس کا پتہ چلا لینا چاہتا تھا۔ رات کے اس پہر ایک سایہ خاموشی سے دبے پاؤں ماہین کے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ سائے نے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا خیمے میں داخل ہوا۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا خیمے کے اندر آیا، جس سے ماہین کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھی۔ پردہ ابھی تک ہل رہا تھا۔ ماہین نے چاروں جانب دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ چند پل کے لیے وہ ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتی رہی اور پھر ماہین دوبارہ لیٹ گئی۔
مگر اسے اب نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کروٹیں بدلتی رہی کیونکہ ایک بار نیند ٹوٹ چکی تھی۔ پھر بیزار ہو کر بستر سے نکل آئی اور خیمے سے باہر آئی۔ ہلکی چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اندھیرے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس چاندنی رات کو اور دلکشی بخشی ہوئی تھی۔ ماہین جیسے ہی خیمے کی دوسری جانب مڑی، کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی جانب گھسیٹا۔ دہشت سے ماہین کی آنکھیں پھٹ گئی۔ بنا پانی کی مچھلی کی طرح وہ اس کے بازوؤں میں پھڑپڑائی۔ ریلیکس۔ اپنے کانوں کے قریب اس نے زاہد کی آواز سنی۔ آواز سنتے ہی ماہین جھٹکے سے اس کے بازوؤں سے نکلی۔ یہ کیا بے ہودگی تھی؟ ماہین دبی دبی آواز میں پھنکاری۔ ارے واہ، تم تو ناگن کی طرح پھنکار رہی ہو۔ زاہد نے چڑھاتے ہوئے داد دی۔ ظاہر ہے چاروں طرف سانپ اور ناگ ہیں تو اثر تو آنا ہی ہے۔ ماہین نے کندھے اچکائے اور آگے کی طرف قدم بڑھا دیے، جیسے وہ جانتی ہو کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ ویسے ہی وقت اچھا ہے چہل قدمی کا۔ زاہد اس کے ساتھ چل پڑا۔ ماہین نے زاہد کو گھورا۔ میں نے تمہیں آفر نہیں کی۔ ہائے میرے ایسے نصیب کہاں، تم آفر کرواؤ۔ زاہد نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی آہ بھری۔ ماہین کو اس کے سٹائل پر ہنسی آ گئی۔ لوفر، ماہین منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ لوفر ہوتا تو اتنا دور نہ چل رہا ہوتا۔ زاہد کے لبوں پر شرارت بھری مسکان تھی۔ ماہین نے اسے جواب نہیں دیا۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ وہ لوگ اتنے اچانک تمہاری مدد کو کیسے پہنچ گئے؟ ماہین نے وہ سوال کر ہی لیا جو وہ شام سے سوچ رہی تھی۔ ہماری خوشبو ان تک پہنچ گئی تھی، انہیں علم ہوا تھا اور وہ شکر ہے وقت پر پہنچ گئے۔ اب کیا وہ دوبارہ وہ قبیلہ حملہ نہیں کرے گا؟ ماہین نے چلتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ بزدل ہیں، وہ صرف پیٹھ پر وار کرنا جانتے ہیں اور ہم سے مقابلہ کرنا ان کے لیے آسان نہیں۔ زاہد کے لہجے میں فخر تھا۔ دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، دشمن کو کمزور سمجھنے والا سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ اس کے فخر کو دیکھ کر ماہین کہے بنا نہیں رہ سکی اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولی، اور میں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، میری جان کے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ وہ دونوں ایک نہر کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ہوا شرارت سے اس کے بال مہکا رہی تھی۔ بال ہوا کے دوش پر اٹکیلیاں کھیل رہے تھے۔ کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کو ریجیکٹ کیا، یہ بات ان کی انا کا مسئلہ بن گئی ہے، اور وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ وجہ تم ہو، جبکہ میں پہلے ہی اس رشتے سے انکار کر چکا تھا۔ زاہد نے ایک پتھر اٹھا کر نہر میں پھینکا اور پتھر سے ایک شور سا اٹھا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے خاموشی سے بیت گئے۔ زاہد اور وہ چپ چاپ نہر کے پانی کو دیکھ رہے تھے۔ نہر کا پانی خاموش تھا، جیسے اپنے اندر بہت سے راز رکھے ہوئے تھا۔ زاہد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ چہرے پر دو بالوں کی لٹیں اسے اس چاندنی رات میں کسی اپسرا کا روپ دے رہی تھی۔ کتنے ہی پل زاہد اسے دیکھے گیا۔ نگاہوں کی تپش کے احساس پر ماہین نے زاہد کو اپنی جانب دیکھتا پایا اور ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ واپس چلتے ہیں۔ بنا اسے دیکھے ماہین مڑ چکی تھی۔ تم اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ ماہین نے اپنے پیچھے اس کی آواز سنی۔ ناگ راجا سے گھبرانا ہی چاہیے، ماہین نے جیسے اسے چڑھایا۔ کب اچانک سے رینگنا شروع کر دے کیا خبر؟ زاہد اس کی بات پر قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ تم انسانوں کے چلنے پر مجھے اعتراض نہیں تو تمہیں میرے رینگنے پر کیوں اعتراض ہے؟ زاہد رینگنے پر زور دے کر بولا۔ بس اعتراض ہے تو ہے، چلو آپ کی خاطر رینگنا چھوڑ دیں گے، اور کوئی حکم؟ وہ تابیداری سے اس کے آگے جھکا۔ میں نے کوئی حکم نہیں دیا۔ وہ فوراً چڑ گئی۔ میرے لیے تمہاری ہر بات حکم کا درجہ رکھتی ہے، آزما کر دیکھ لو۔ چلو آزما بھی لوں گی وقت آنے پر، ماہین نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کہیں جان نہ مانگ لینا، میری جان تو تم ہو۔ زاہد کا لہجہ اس چاندنی رات میں جذبوں سے پر تھا۔ ماہین بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، نظر لگاؤ گی کیا؟ زاہد نے شرارت سے کہا۔ دیکھ رہی ہوں، دماغی توازن بچپن سے خراب ہے یا ابھی ہوا ہے؟ ابھی ایک حسینہ سے عشق کے بعد خراب ہوا ہے۔ ظالم یقین ہی نہیں کرتی، کیا کروں؟ کوئی مشورہ دو تم۔ وہ مددگار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مشورہ مفت نہیں ہوتا، ماہین اسے تنگ کرتے ہوئے بولی۔ اچھا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ یہ پوری سلطنت تمہارے نام کر دی، زاہد نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ ماہین کو ہنسی آ گئی۔ لو بھلا، ہنس رہی ہو میری محبت پر؟ وہ مصنوعی روٹھا۔
बेतुकी की बातों पर हंसा ही जाता है। लो भला मोहब्बत कब से बेतुकी की बात हुई। वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। पीछे इसका खेमा था। मोहब्बत के जज्बों से तो ये दुनिया चल रही है। तुम यहाँ मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत हो। वो इसकी आंखों में देख रहा था, और जब वो इस तरह देखा करता था तो माहिन से इसकी जानिब देखना दुश्वार हो जाता था। अब भी इसने इससे नज़रें चुरा ली। मुझसे निगाह चुरा रही हो या मोहब्बत से। वो एक कदम करीब आया। माहिन एक कदम पीछे हुए। जाहिद और माहिन का दूसरा नाम मोहब्बत है, ये कहकर वो सामने से हट गया। माहिन ने सिर्फ एक लम्हे से देखा। मुझे नींद आ रही है, माहिन कहते हुए खेमे में आ गई। सुबह माहिन की आंख इसी लड़की की आवाज़ पर खुली जो कल इसके लिए खाना लाई थी। आते साथ इसने झुककर ताज़ीम पेश की। नींद आपको अच्छे से आई या नहीं? दोस्ताना अंदाज में इस लड़की ने पूछा। बहुत अच्छी नींद आई, जवाबन माहिन ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया और उठकर बैठ गई। क्या आप फ्रेश होना पसंद करेंगी? जी बिल्कुल, मैं नहाना चाहती हूँ। माहिन को अपने कपड़ों और बालों में कल से बहुत धूल मिट्टी का एहसास हो रहा था। आप मेरे साथ आइए। माहिन इसके साथ खेमे से बाहर आ गई। इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। चंद कदम चलकर माहिन को एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। माहिन हैरतज़दा थी। एक वीराने में ये कमरा। आप अंदर जाएं, बाहर खड़ी हूँ। आप अंदर जाइए, मैं बाहर खड़ी हूँ। वो लड़की माहिन से मुखातिब थी। माहिन अंदर गई। एक जदीद तर्ज का वाशरूम था और इसके लिए कपड़े भी पहले से मौजूद थे। वो हैरानगी से इस वीराने में इस वाशरूम को देख रही थी, और सुकून से नहाने के बाद जब वह वाशरूम से निकली तो वो लड़की भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। माहिन पिंक लहंगे और गोल्डन चोली जेब तन किए खड़ी थी, और इस पे गोल्डन दुपट्टा था, और वाकई इस कबीले की मलका लग रही थी। सच सच चलते वो वापस खेमे में आई। मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। वो लड़की नाश्ता लेने बाहर गई और कुछ देर बाद लौट कर वापस आई। इस दौरान माहिन अपने बालों में कंघी कर चुकी थी। नाश्ते से फारिग होकर वो बैठी ही थी कि जाहिद खेमे में आया और इसे देखकर बस देखता ही रहा। हाय! बेख्तियार इसने अपने सीने पर हाथ रखा। इस हरकत पर माहिन ने इसे घूर कर देखा। लड़कियां तो अपनी तारीफ पर खुश होती हैं, और तुम घूरती हो। नाक की तारीफ पर किसी लड़की को खुश होते देखा है? माहिन के सवाल पर जाहिद खसियाकर हंसने लगा। इसी असना में बाहर से जाहिद को पुकारा गया। जाहिद फौरन बाहर गया। बाहर महीर खड़ा था। महीर ने राजा को ताज़ीम पेश की और अपने आने का मुद्दा बयान किया। खाइन कबीले का सरदार आपसे मुलाकात चाहता है। अब कोई मुलाकात नहीं होगी, अब इनसे हमारी आखिरी जंग होगी। जाहिद का लहजा अटल था। माहिन भी खेमे के दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी। जाहिद इनकी बात सुनने में कोई हर्ज नहीं, वो बोले बिना नहीं रह सकी थी। जाहिद दरवाजे के करीब गया। इन लोगों का इरादा कल हमें मार देने का था, इसके बावजूद तुम इनसे बात करने का कह रही हो। जाहिद को अचंभा हुआ। मज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं, वो क्या कहना चाहते हैं ये सुनना चाहिए, इसके बाद ही कोई फैसला लेना। माहिन ने इसे अच्छा मशवरा दिया था। राजा हजूर, इनके सुनने में कोई हर्ज नहीं, एक बार देख लेते हैं वो कहना क्या चाहते हैं। महीर ने भी अपनी राय का इजहार किया। जाहिद ने कुछ लम्हे सोचा। ठीक है, इन्हें मुलाकात का वक्त दे दो। अगर इन्होंने कोई शरारत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। महीर फौरन वापस मुड़ गया। सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने हाँ भरी है, वरना वो कबीला काबिल एतबार नहीं। जाहिद खेमे में आकर माहिन से कह रहा था। इनकी बात सुनने में कोई हर्ज नहीं, देखो तो सही वो कहना क्या चाहते हैं। शायद माफ़ी तलाफी कर रहे हो। माहिन मुस्बत सोच रही थी। जाहिद तंजिया हंसा। तुम ये बात इसीलिए कह रही हो क्योंकि तुम इन्हें जानती नहीं हो। मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। इसमें भी इनकी यकीनन कोई चाल होगी। जाहिद एक पल को रुका। सोचो, अगर कल हम सब मारे जाते तो क्या ये माफ़ी या राजीनामा करते? तो किससे करते? जाहिद की बात भी काफ़ी हद तक दुरुस्त थी। तुम्हें क्या लगता है इनकी क्या चाल होगी? माहिन ने इसे सवालिया निगाह से देखा। मकसद इनका हमारा खात्मा है, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। जाहिद का अंदाज पुरसोच था। वो मेरी ताकतें छीनना चाहते हैं। मेरी जैसी ताकतें किसी राजा को नहीं दी गई। माहिन जाहिद को देख रही थी। बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी मज़ाकरात करने पड़ते हैं, अमन की खातिर। चलो देखते हैं थैले में से क्या बरामद होता है।
ماہین کو اب محسوس ہوا یقیناً کوئی ان کی چال ہے، ورنہ اتنی جلدی ان کا قاصد نہ آتا۔ ماہین صبح سے ہی خائن قبیلے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب رات کا کھانا لے کر وہ مخصوص لڑکی آئی تو ماہین اس سے پوچھ بیٹھی، یہ خائن قبیلہ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے؟ لڑکی چونک سی گئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ سہم سی گئی۔ تم بتاؤ تو صحیح، ماہین بضد تھی۔ یہاں سے کافی دور ہے اور آپ کو ان سے بہت خطرہ ہے۔ گستاخی معاف، آپ وہاں جانے کا سوچنا بھی مت۔ لڑکی نے سر جھکا کر کہا، نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ میری خوشبو پا چکے ہیں، اور کیا کوئی وہاں چھپ کر جا سکتا ہے جسے وہ لوگ پہچانتے نہ ہوں، تاکہ علم ہو سکے وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ ماہین نے اس لڑکی سے کہا۔ وہ لڑکی کافی دیر خاموش رہی۔ یہ کام کافی خطرے والا ہے، راجا کو معلوم ہوا تو ہماری جان نکال دیں گے۔ لڑکی کا ڈر بجا تھا۔ تم ڈرو نہیں، میں سب معاملہ اپنے سر لے لوں گی، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ ماہین نے اس کے پاس جا کر تسلی دی۔ جی، ایک 90 سالہ مائی ہے جن کی خوشبو اب ختم ہو چکی ہے، اور وہ اپنے خیمے سے نہیں نکلتی۔ ان کی بیٹی ان کی خدمت کرتی ہے، وہ آپ کا یہ کام کر سکتی ہے۔ ماہین یہ سن کر خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تم اسے میرے پاس لاؤ، اور خیال رہے کسی کی نظر نہ پڑے، ماہین اسے سمجھا رہی تھی۔ اسی وقت باہر ایک عجیب سا شور اٹھا۔ ماہین گھبرا کر باہر نکلی۔ باہر کا منظر دیکھ کر ماہین کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کہانی جاری ہے، اس کا بقیہ حصہ آپ اگلی قسط نمبر 4 میں پڑھیں گے۔ اور مجھے پتہ ہے میں نے پڑھتے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، میرا بیان کرنے کا انداز بھی اچھا نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں مطلب سوچ سے پڑھنے میں اور زبان سے پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ میں نے تبھی جانا ہے جب سے میں نے ریڈنگ کرنی شروع کی ہے۔ میں نے بہت سارے ناولز پڑھے ہیں، اور سوچ کے پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اگلے لفظ پر نظر ہوتی ہے، اور زبان سے ادا نہیں کرنا ہوتا، تو اس وجہ سے مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ذہن خود سے پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب زبان سے ادا کرنا پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ تلفظ کو ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ آئی تھنک کہ پروف ریڈنگ ہوتی جائے گی اور میری ریڈنگ اچھی ہو جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں ناولز پڑھ رہا ہوں اور آپ کو بھی سنا رہا ہوں، بس گزارا کریں۔ اور آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو پلیز اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں اگلی قسط میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔